बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14 सालों से हम देख रहे हैं कि एक बार बार इल्ज़ाम की जद में आती रही है और ये केस बाकायदा तौर पे इसको 8 साल हो गए हैं जब खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बानी रुकन जो हैं इस मामले को लेकर मंजर आम पर आए और उनकी तरफ से ये दावा किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा तादाद में बाहर से बैठे लोग जो हैं वो फंड करते रहे हैं। और अभी आज इसी पे एक रीसेंट स्टोरी जो हमने देखी है वो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है, जिसके बाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर पीडीएम में शामिल जमातें हैं, उनका ये मुतालबा जोर पकड़ता चला जा रहा है कि बहुत अरसा हो गया इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग के केस को लेकर जो भी उनका वर्डिक्ट है उसको अनाउंस करना चाहिए। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्क्रूटनी कमेटी थी उसमें बहरहाल आपको याद होगा कि उनकी जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि जी बहुत ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं जिनको कंसील किया गया है, जिनको छुपाया गया है और अंडर रिपोर्टिंग फंड्स जो हैं उनका भी उस रिपोर्ट के अंदर जिक्र किया गया था। आज जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी आई है इसमें यह कहा गया है कि अबराज ग्रुप के जो आरिफ नकवी हैं वो प्रिजाइड कर रहे थे, वो देख रहे थे 2010 से 2012 तक वुटन T20 कप जो है क्रिकेट मैचेस जो हैं वो करवा रहे थे और ये कहा जाता था मेहमानों को इनविटेशन सेंड करते वक्त कि ये एक खैराती काम है, चैरिटी वर्क है और उसके लिए फंडिंग जो है वो इकट्ठी हो रही है। और गेस्ट से 2000 से 2500 पाउंड्स तक जो हैं वो मांगे जाते थे एंट्री के लिए, उनको इजाज़त देने के लिए कि वो उस इवेंट का हिस्सा बन सकते थे। फिर इसमें ये खबर आई कि जो 1.3 मिलियन पाउंड जो हैं इसमें से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट में जमा करा दिए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भिजवा दिए गए जो इन मैचेस की तरफ से मिले थे। फिर अप्रैल 2013 में एक और फंडिंग जो है वो आती है और ये फंडिंग जो है वो यूएई मिनिस्टर की तरफ से शेख नाहियान बिन मुबारक अल नाहियान की तरफ से आती है 2 मिलियन पाउंड्स की अबराज ग्रुप को अगेन जो वुटन T20 कप के लिए जाती है और उसमें से 1.2 मिलियन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भिजवा दिए जाते हैं 2 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो फंड कर रहे थे, जो इन फिलैंथ्रोपिक कॉजेज जो उनको बताया गया था उसको सामने रखते हुए, लेकिन अब इस रिपोर्ट के बाद बार बार ये मुतालबा फिर से आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज खास तौर से कर रही है कि फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फॉरेन फंडिंग डिसीजन है उसको अनाउंस कर दिया जाए, जबकि पीटीआई कहती है कि इन बाकी 2 जमातों के भी इसी तरीके से फैसले जो हैं वो सामने आने चाहिए क्योंकि इनकी भी फॉरेन फंडिंग के हवाले से हमने बाकायदा वाज़े शवाहिद और सबूत जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को जमा कराए हैं। आज पीडीएम रहनुमाओं की मुलाकात भी हुई है, इलेक्शन कमीशन वो गए थे, इलेक्शन कमीशन के हुकाम इंक्लूडिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनसे इस मुलाकात में यही मुतालबा उन्होंने किया है। एक तो आज इस पे बात करेंगे, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पंजाब में स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन ऐसा है कि जो अभी तक होने को ही नहीं आ रहा। इलेक्शन शुरू तो हो गया, वोट भी कास्ट किए जा रहे थे, लेकिन बाद में फिर हंगामा आराई शुरू हो गई और ये सिलसिला जो है वो रुका हुआ है। सिप्तैन खान एक तरफ हैं और दूसरी तरफ जो है वो सैफुल मलूक होकर हैं। अब देखते हैं कि इसमें से जाहिर है ये एक सीक्रेट बैलेट होता है तो आज कौन मुंतखब होते हैं स्पीकर पंजाब असम्बली, इसका भी जिक्र करेंगे कि क्यों पंजाब असम्बली में मामला रुका हुआ है। साथ ही साथ जो इकॉनमी की हालत है, जो मईशत की हालत दिन ब दिन बदतर से बदतरीन होती चली जा रही है, उसको सामने रखते हुए ये खबर आई कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं उन्होंने यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से ये मदद मांगी है, ये ताउन मांगा है कि जो हमारी डील है आईएमएफ के साथ उसको एक्सपीडाइट कराने में या वो जो हमारी किस्त है 1.2
बिलियन डॉलर्स की उसके डिस्पर्सल में हमें जो है ताउन फराहम कर दें। और इस ज़िमन में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यूएस डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन को जो है वो फ़ोन किया है और अब देखते हैं कि मामलात किस तरफ जाते हैं, क्योंकि बाकायदा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने के बावजूद अभी तक IMF की तरफ से डिले किया जा रहा है और जो पाकिस्तान को किस्त मिलनी थी वो नहीं मिल पा रही है। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से आज बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें रफ़ीक रजवाना साहब, साबिक गवर्नर पंजाब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, और इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक गवर्नर सिंध हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का। इमरान इस्माइल साहब, आई वांट टू स्टार्ट विद यू। मुझे तो बताइए कि ये फाइनेंशियल टाइम्स की जो आज स्टोरी आई है, ऑलरेडी मुतालबा चल रहा था तमाम PDM जमातों का कि ये इलेक्शन कमीशन इस वर्डिक्ट को अनाउंस करे। 8 साल से मामला इलेक्शन कमीशन के अंदर मौजूद है। आपको क्या लगता है कि स्टोरी की टाइमिंग कितनी अहम है और इसमें ऐसा क्या नया है, जैसे आज भी इल्ज़ाम लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों की तरफ से इलेक्शन कमीशन को नहीं बताई गई? बहुत शुक्रिया सादिया। देखें, ये कोई नई चीज़ नहीं है। जो फॉरेन फंडिंग का सारा मामला जो है, ये आपने भी अभी जिक्र किया कि पिछले 8 साल से चल रहा है, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स ने आज जो पूरे फुल पेज पे स्टोरी की है, मैं समझता हूँ कि वो शवाहिद और हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ के उन्होंने पेश किया है और इसकी टाइमिंग इंतहाई अहम है। ये ऐसा टाइम है कि जिस वक्त वो देख रहे हैं कि इमरान खान एक अनस्टॉपेबल बन चुके हैं पॉलिटिकल सिनारियो में और उनको किसी तरह से नहीं रोका जा सकता। उनको ताकत लगा के देख लिया, उनके ख़िलाफ़ पैसा इस्तेमाल करके देख लिया, उनको थ्रेट करके देख लिया, लेकिन अवाम उनके साथ खड़ी हुई है। और अब गवर्नमेंट, इस वक्त जो हाजिर गवर्नमेंट है, वो एक ऐसे चक्कर में फंस गई है, इलेक्शन कराती है तो वो उनको पता है कि इमरान खान क्लीन स्वीप कर लेंगे, नहीं कराते हैं तो एक अनस्टेबल गवर्नमेंट, एक अनस्टेबल इकोनॉमी ही पेश कर सकती है। वो उन्होंने देख लिया कि वो बुरी तरह नाकाम उसमें हो रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो लिहाजा किसी न किसी एंड से, किसी कॉर्नर से, किसी लकूने से इमरान खान को पकड़ा जाए। और ये इनका आखिरी पैंतरा है जो ये इलेक्शन कमीशन के सर पे खेलना चाह रहे हैं कि किसी तरह फॉरेन फंडिंग केस का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आ जाए और कोई ऐसी चीज़ कर दें कि इमरान खान इंतखाबात में हिस्सा ना ले सकें और ये अपने आराम से ये जो इक़्तिदार के मज़े ही लूटते रहे। यानी आपकी जमात पे पाबंदी लग जाए फॉरेन फंडिंग केस का। कल मरियम बीबी ने भी यही डिमांड की इलेक्शन कमीशन से कि फौरी तौर पर पाबंदी तो नहीं लग सकती, इंसाफ की फॉरेन फंडिंग का डिसीजन अनाउंस करते हैं। बस मरियम बीबी खुद ही डिसीजन दे देती तो ज़्यादा बेहतर था, वो उसी तरह हो जाता वो भी सारा मामला। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं, जिस दोराहे पे खड़े हैं, इस वक्त एक प्रॉब्लम हमारी ये आ रही है कि जिस तरह से ये साजिश के तहत ये लोग अंदर आए थे, ये अब अपनी ही साजिशों में फंस गए हैं। अब राज ग्रुप के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आरिफ नकवी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आरिफ नकवी ने 2 फंड रेजर्स किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो पब्लिक फंड रेजिंग से चलती है। बाकी जमातें जो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान की जमात, मुझे बता देंगे इनके फंड कहाँ से आते हैं। इनके पास 2 रास्ते हैं, या तो करप्शन का पैसा इनके पास है, या पाकिस्तान के बाहर से या हुकूमतों से और दूसरों से कोई डीलिंग वीलिंग के ज़रिए पैसे लेते रहें। ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल चाहते हैं कि हो। हमारी जमात वाहिद जमात है जो ऑडिट कराती है अकाउंट्स, किसी जमात ने ऑडिट नहीं कराया इस तरह का अकाउंट्स। हमारी वाहिद जमात है जो रजिस्टर्ड है USA में LLC, जिसका एक एक पैसे का हिसाब हमें देना पड़ता है कि किससे कलेक्ट किया और किस मसरफ के लिए पाकिस्तान भेजा जा रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है और कोई दूसरी जमात ये नहीं करती। और इनकी जमात तो हम तो कह रहे हैं कि अच्छा चलें, ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आप लोगों की तरफ से पहले से इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा नहीं कराया गया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई लूप होल तलाश करने की कोशिश की जा रही है ताकि आपके अगेंस्ट कोई डिसीजन आ सके। और अब रफ़ीक रजवाना साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। अब ये जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये फाइनेंशियल टाइम्स का ये आर्टिकल लिखा है, इन्होंने खुद आरिफ नकवी पे बड़ी रिसर्च
ریسرچ کی ہے, ان پہ باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہوئی ہے, دا کی مین. سو آپ کو پتہ ہے کہ اس طریقے کے جو کی مین ہوتے ہیں وہ پھر ایک جماعت کو نہیں, ہر دور میں مختلف ادوار میں ہم دیکھ چکے ہیں یہ کہ ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی چیز نواز شریف صاحب کے بارے میں, آپ کی جماعت کے بارے میں بھی سامنے آئی ہے کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے 20 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے قائد نواز شریف اور ان کے بھائی کو ایز برائبز آفر کیا, آج اس کا پاکستان تحریک انصاف نے ذکر بھی کیا اپنی پریس کانفرنس کے اندر. پھر نواز شریف صاحب کے لیے ڈیووس میں کوئی ڈنر بھی ہوسٹ کیا. سو یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ہر حکومت کے لیے اور ہر پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے ناگزیر ہو جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی, تھینک یو ویری مچ جی. دیکھیے جتنی کہانی یہ ممنوعہ فنڈنگ یا فورن فنڈنگ کیس کی چل رہی ہے, یہ پی ٹی آئی کے گھر کا بھیدی ہے اکبر ایس بابر. یہ کسی سیاسی پارٹی نے کیس نہیں کیا, کسی پی ایم ایل این یا کوئی پی ڈی ایم کے بندے یا پی ڈی ایم کی پارٹی نے نہیں کیا. میں صرف یہ بات کرنا چاہوں گا وضاحت کے ساتھ اور پورے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کہ یہ جو فورن فنڈنگ والا ایشو ہے اس میں تو اب مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اس کا جلد فیصلہ کرے. 8 سال ہو گئے, اس کو ایک طرف رکھ دیجیے. اکبر ایس بابر جو ہے ہی واز ڈیلنگ ود دی فائنینشیل میٹرز آف پی ٹی آئی ایٹ دی ریلیونٹ ٹائم, اور ان کے ہی بانی رکن ہیں. انہوں نے ہی یہ سارا کیس کیا. پھر اس کے بعد آڈیٹرز نے ایک رپورٹ پیش کی, اس میں پی ایم ایل این کا ہاتھ نہیں ہے. پھر اس کے بعد اسٹیٹ بینک نے ایک رپورٹ پیش کی, اس میں بھی پی ایم ایل این کا ہاتھ یا اپوزیشن کا, جس کو یہ اپوزیشن سمجھتے ہیں پچھلے دور کی, اس کا بھی ہاتھ نہیں ہے. جو 11 اکاؤنٹس چھپائے گئے اس میں بھی کسی کا ہاتھ نہیں ہے, جس میں خود کہا عمران خان صاحب نے کہ ان اکاؤنٹس کا مجھے نہیں علم, جبکہ یہ ریکارڈ میں بات آ گئی ہے ہو واز آپریٹنگ دوز اکاؤنٹس. اسد کیسر صاحب, محمود الرشید صاحب اور کے پی کے شاید وزیر اعلیٰ, جو کچھ مجھے یاد پڑتا ہے. تو پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں یا پی ٹی آئی کے رہنما ہیں دے ور آپریٹنگ. اچھا, اب ساری شہادت جب آ گئی, ساری چیزیں آگے ریکارڈ پہ, تو ایک مطالبہ ہے کہ اس کیس کا جلد فیصلہ کیا جائے. باقی بات بعد میں آئے گی کہ جب یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ باقی جماعتوں کو بھی فورن فنڈنگ کے اگر کوئی ایلیگیشن ہے فیصلہ کیا جائے. ٹھیک ہے, بٹ رضوان صاحب وائی وڈ یو میٹ الیکشن کمیشن آفیشرز اونلی فار دس پرپز, جب وہ کہتے ہیں کہ اچھا چلیے کہ ہمارا بھی اناؤنس کر دیں, بٹ پیپلز پارٹی کو پی ایم ایل این کا بھی ساتھ اناؤنس کر دیں. سعدیہ صاحبہ میری محترمہ میری بات سنیں مجھے, لیٹ می کمپلیٹ مائی آنسر اور ریپلائی ٹو مائی لنڈن فرینڈ جنہوں نے, میں آپ ہی سے سپلیمنٹری کوشچن کر رہی ہوں. فائنینشیل ٹائم کی جو نہیں, یہ ابھی میرا پہلا پرنسپل کوشچن تو پورا جواب ہونے دیا نا, سپلیمنٹری مجھے ڈیٹیل تو نہ کریں نا, لیٹ می ریمین آن. فرمائیے. اچھا, اب دوسری بات یہ فائنینشیل ٹائمز کی بات آ گئی ہے. اب فائنینشیل ٹائم کے مفروضے میں تو کہا جا سکتا ہے, جیسے آپ نے کہا جی کہ اس طرح کی سٹوری بنائی جاتی ہے فلاں کی جاتی ہے, تو آپ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ فائنینشیل ٹائم جو ہے اس کی ایک رپورٹ ہے, اس پر آپ مفروضوں پہ اس پر آپ اعتراض کر رہے ہیں. اگر ان کو کوئی اس پر اعتراض ہے دے کین سو دی, اس کو ڈیمیجز کا ڈیفیمیشن کا نوٹس دیں, اس کو سو کریں. اب اس نے پوری ایک چین دی ہے, پوری ایک سیکوینس دی ہے. اب یہ بتائیں کہ پاکستانی عوام فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری, اکبر ایس بابر کی سٹوری, آڈیٹڈ اکاؤنٹ, اسٹیٹ بینک کی رپورٹ, یہ ساری چیزیں دیکھیں. اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ ان کے اپنے کام ہیں, ان کی پی ٹی آئی کی اپنی کارستانی ہے. پھر اس کے بعد ایک اخلاقی اور اسلامی پہلو ہے. اچھا, اب رپورٹ میں آ گیا کہ فلنتھراپی کے لیے وہ بوٹن کلب جو ہے, سن لے اب دیکھیں میری, لیٹ می کمپلیٹ پلیز. نو, میری ریکویسٹ ہے ڈونٹ انٹرپٹ می, آرام سے بات کر رہے ہیں ہم, بڑی اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے ہمارے. آپ سے میں سوال بھی تو کروں گی نا ساتھ ساتھ رضوانہ صاحب, اگر آپ جواب دے رہے ہیں میں آپ کا جواب بالکل سن رہی ہوں, بٹ آئی ہیو دس رائٹ ٹو آسک کوسچنز. سو میں نے آپ کی بات سن لی ہے, میں اس سے جی مکمل فلنتھراپی والی پوری کرنے دیں پلیز, مجھے یہ مکمل کر لینے دیں بس حد احترام. فلنتھراپی کی بات کی جو کچھ رپورٹ میں آیا ہے اور فائنینشیل ٹائمز میں آیا ہے کہ وہ وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ چیریٹی ہے. اگر یہ بات درست ہے جو فائنینشیل ٹائم کی ہے, میں اگر کا لفظ بھی لگا رہا ہوں ٹھیک ہے, میں محتاط آدمی ہوں.
اگر کا لفظ ٹھیک ہے تو جو چیز چیریٹی کے نام پہ خرچ کی جائے، وصول کی جائے، 250-2500 پاؤنڈ اس کا جو ہے نا ٹکٹ ہے، اور آ رہا ہے تبصروں میں کہ وہ کس قسم کی پارٹیاں ہوتی تھی، کس قسم کی محفلیں ہوتی تھی، اس پہ میں نہیں جاتا. وہ جو فلنتھراپی کا پیسہ ہے اب میں سوال اگر وہ پارٹی کے اکاؤنٹ میں آیا، بلکہ آیا، اب آپ کرنے 1 منٹ کے بعد بس میں ختم کر رہا ہوں، پارٹی کے اکاؤنٹ میں آیا تو اخلاقی طور پر بھی بری بات ہے کہ آپ چیریٹی لیں، آپ خیرات لیں. ویسے تو مانگتے ہوئے کہتے ہیں نہیں بھیک مانگ رہے، اور دوسرے ملکوں سے مانگتے شرم آتی ہے. اگر یہی بات حق ہے، صحیح ہے، جو فائنینشیل ٹائم نے دی ہے، تو خیرات کا پیسہ سیاسی پارٹی میں لگایا جاتا ہے، اور ہم پر الزام ہے کہ اتنے پیسے آئے، اتنے ہے تو لے جائے الیکشن کمیشن کے پاس. ہمارے خلاف کیس چل رہا ہے، اس کے ثبوت دے دیں. خالی یہ ہم ثبوت پہ بات کریں جو ثبوت ہمارے نہیں ہیں، جو ان کے اکبر بابر صاحب نے دیے، فائنینشیل ٹائمز نے دیے، آپ کی بات میں نے پوری سنی ہے، اس کی طرف بھی جانا ہے، بٹ اگین میرا ایک سوال ہے، آپ اجازت دیجئے پلیز، میرا سوال لے لیجئے، پھر میں نے عمران اسماعیل صاحب کی طرف جانا ہے. میں یہ نہیں کہ اگر یہ جس طرح آپ نے اگر کہا تو میں بھی اگر کہہ کے بات کری ہوں کہ اگر واقعی یہ ساری چیزیں ہیں، الیکشن کمیشن کے پاس شواہد ہیں، وہ ان کے خلاف فیصلہ دے دیں گے. لیکن میں آپ سے صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ الیکشن کمیشن کے حکام سے اسپیسیفکلی اس ریزن کے لیے ملتے ہیں، وہ کیوں مل رہے ہیں؟ کیونکہ obviously تاثر پھر بڑھتا ہے کہ ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اگر پیپلز پارٹی آف PMLN کے حوالے سے بھی شواہد وہاں جمع ہیں تو یہ ڈیمانڈ غلط تو نہیں ہے نا رجوانہ صاحب کہ پھر تینوں پارٹیز کے ڈیسیژنز اکٹھے دے دیں؟ سن تو لیں یہ ایک اصول ہے. اگر تینوں پارٹی کے میں سن رہی ہوں، میں نے اپنا سوال ختم کیا ہے. ریویو پٹیشن سپریم کورٹ میں 63A کی تصدیق کی ریویو پٹیشن ہے. سپریم کورٹ میں جو 20 MPs کو ڈسکوالیفائی کیا، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل ہے. سپریم کورٹ نے ابھی جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ کیا، تینوں کیس ایک ایونٹ کا حصہ ہے، ان کو بھی اکٹھا ہم نے کہا کر لیں اور فل کورٹ بنا لیں. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے خلاف کیس جو کیے گئے فورن فنڈنگ کے، وہ تو بڑی بعد کے ہیں، اس میں ابھی شواہد آنے ہیں، بھلے اکٹھا کر لیں، مجھے کیا اعتراض ہے. مگر 8 سال سے جو کیس چل رہا ہے، جس میں 50 ججمنٹ دی گئی، جس میں کئی جگہ پہ اسٹے دیے گئے، تو اس کو بھی تو ہونا چاہیے، میرٹ پہ فیصلہ ہونا چاہیے. ان کو ایگزانوریٹ کر دیتے ہیں، دس از ویری گڈ، جلدی کرا لیں. ان پر ہر وقت الزام لگتا ہے، اوپر سے واشنگٹن یہ فائنینشیل ٹائم کا آگے جان چھڑائیں. یہ کیوں کہتے ہیں کہ اپنے الیکشن کمیشن کو کیوں چلیں ٹھیک ہے. اب مجھے جواب دینے کی اجازت دیجیے. عمران اسماعیل صاحب جواب دینا چاہیں گے، یہ بڑی انفارچونیٹلی ایک چیز obviously جس کا ذکر میں پہلے بھی کر رہی تھی کہ ایسے چاہے عارف نقوی ہوں یا ایسے اور لوگ ہوں، بہت سارے اور بڑی لمبی فہرست ہے، ایسے لوگ جو ہیں وہ ہر دور میں ہر حکومت کے لیے اور ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیے کہیں نہ کہیں انیویٹیبل ضرور ہو جاتے ہیں. عمران اسماعیل صاحب جواب دیجیے گا رجوانہ صاحب کی بات کا، اور خاص طور سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ہے، آپ کو اعتراض ہے، آپ کو لگتا ہے کہ فیکٹس نہیں اس میں بیان کیے گئے، ڈیفیمیشن میں لے جائیں، سو کر دیں. جی، مشورے کا بہت شکریہ، آپ کے قیمتی مشورے کا رجوانہ صاحب. انشاءاللہ آپ کے مشورے پہ جلد عمل کیا جائے گا. آج ہی سٹوری آئی ہے، ہمارے پاس پہلے سے آپ کی طرح اطلاع نہیں تھی کہ آج یہ سٹوری آئے گی، اس وقت ہم تیار رکھتے پیپر اور جا کے ڈال دیتے اس کو، لیکن آپ نے قیمتی مشورے سے نوازا. انشاءاللہ اس پہ جلد عمل کیا جائے گا. مجھے رجوانہ صاحب آپ کی بات سن کے نا مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ سورج کو لگے دھبا. جی ارشاد سنے تو صحیح، شعر تو سنے. کہتے ہیں سورج کو لگے دھبا فطرت کے کرشمے ہیں، سورج کو لگے دھبا قدرت کے کرشمے ہیں، بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے. جناب، یہ عمران خان پاکستان کا سب سے دیانتدار، ایماندار، صادق اور امین سیاستدان ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے. اور جس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کو سسیلین مافیا کا خطاب ملا ہوا ہے، اور ہمیں آپ بیٹھ کے کوشچن کر رہے ہیں کہ جی عمران خان زکوٰۃ و خیرات کے پیسے کھا گیا. کوئی خدا کا خوف کریں. جو عمران خان نے پیسہ اکٹھا کیا، جو اسپتال بنایا، وہ اسپتال تو آپ اپنی 30 سالہ حکومت میں نہیں بنا سکے. لیو اسائڈ کہ آپ کسی چیریٹی سے بناتے، اربوں روپیہ خرچ کرنے کے باوجود نہیں بنا سکے. آج تک کوئی ایک ایسا اسپتال نہیں بنا جو شریف خاندان کا علاج کر سکے پاکستان میں. کھانسی تک میں تو سارے لیڈران آپ کے پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں. ابھی گورنمنٹ سے ہٹیں،
सारे व्हील चेयर पे आ जाएंगे, अभी गवर्नमेंट मिले सारे तंदुरुस्त से तवाना तगड़े होकर घूमना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक अलग बीमारी है, इसको इस तरफ ना जाए। शौकत खानम कैंसर अस्पताल पाकिस्तान का बेहतरीन अस्पतालों में से है, आज भी इसकी मिसालें दुनिया में दी जाती हैं, वर्ल्ड रैंकिंग के ऊपर है शौकत खानम। दुनिया में कोई अस्पताल नहीं है जो 80% इलाज कैंसर का फ्री करता हो। तो लिहाजा प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि उस तरफ उस एक अच्छे इदारे को अगर तबाह करना है तो आपकी मर्जी है, बिस्मिल्लाह करें। आप जाने, आपका खुदा जाने। लेकिन तरफ से आप पे बार बार इल्जाम ये लगता है कि अगर सब कुछ सही है तो छुपाने के लिए नहीं है, तो फिर आप लोग इसको आपने कहा ना ज़कात और किसके नाम पे कलेक्ट कर रहे थे, तो ज़कात और किसके नाम पे कलेक्ट कर रहे थे जनाब? ज़कात तो शौकत खानम की चैरिटी और नहीं, वो कह रहे हैं जो खैराती कामों के पैसे थे वो आपने पार्टी फंड में डाल दिए थे ना। आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं, खानम पर मैंने कोई सवाल नहीं, आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं, मैं उर्दू में बोल रहा हूँ। ज़कात का लफ्ज़ ज़कात का अच्छा ज़कात का अंग्रेजी में लफ्ज़ नहीं है, अगर है तो चैरिटी। वो ये कह रहे हैं कि जो लोगों से पैसा बाहर इकट्ठा किया जा रहा था वो खैराती कामों के लिए किया जा रहा था, लेकिन वो पार्टी फंड में डाल दिया, वो ये कह रहे हैं। बस गलत बात कह रहे हैं। मैं आपसे गारंटी कर रहा हूँ ना कि अगर मैंने इमरान खान को पिछले 30 साल से जानता हूँ, 1993 में मेरी एफिलिएशन उनसे हुई थी जब वो कराची तशरीफ लाए थे, और उसके बाद से मैं उनके साथ शौकत खानम में फंड रेजिंग, कालें जमा करना, उसकी बिल्डिंग, उसकी सारी चीज़ों में उनके साथ रहा। और उसके बाद मैं जब से हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी तो मैं पहले 4 या 5 लोगों में से था जो उस दिन पहली मीटिंग में मौजूद थे। एंड आई वाज अ वेरी यंग बॉय देन, मैं 27-28 साल पुरानी बात आपसे कर रहा हूँ। तो मैं इमरान खान को जो जानता हूँ, जितना इमरान खान को मैं जानता हूँ, मैं आपसे ये हल्फन कह सकता हूँ कि इस शख्स को पैसे से प्यार नहीं है। ही हैज़ नो लव फॉर मनी। ये तो बिल्कुल आप बात लिख लें, और चोरी वो करता है जिसको पैसे से प्यार होता है। He is above that. अल्लाह ने बनाया, ऐसा क्या करें अब उसके। मैं आपको ही बता रहा था कि मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, मुझे एक ब्रेक लेनी है। लेकिन ऑब्वियसली इसमें मामला ये है ना कि अब आप लोगों को लग रहा है कि दबाव डाला जा रहा है इलेक्शन कमीशन पे ताकि जल्द से जल्द ये फैसला आए, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर कुछ छुपाने को नहीं है तो वो कहते हैं कि फिर आने देना चाहिए आपको भी, डिसीजन आ रही पार हो जाए, ताकि जो इतने सालों से फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है। एक ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहा है कि किसी तरीके से वो अपना किरदार अदा करें ताकि जो पाकिस्तान का IMF के साथ एक मुआहदा है, आपको याद होगा कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो हमारा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद डिले है। जो 1.2 बिलियन डॉलर्स की किस्त पाकिस्तान को मिलनी है वो अभी तक नहीं मिल पाई है, और इस सिलसिले में आर्मी चीफ ने US डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन को फोन भी किया है। दफ्तर खारजा ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। मुझे बताइए रफीक रजवाना साहब, ऑब्वियसली फौज एक इदारा जिस पर हर दौर में किसी ना किसी हवाले से तनकीद सियासतदानों की तरफ से होती आई है, और अभी जब वो ये कहते हैं कि हम न्यूट्रल हो गए हैं तो सबने, आप लोगों ने अप्रिशिएट किया कि बड़ी अच्छी बात है, सियासत से दूर हैं, लेकिन मुल्क के हालात और खास तौर से ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये दिन ब दिन इतना खराब होता चला जा रहा है कि फिर आर्मी चीफ को ये एक फोन जो है वो करना पड़ा है। इससे पहले मिफ्ता इस्माइल जो है वो US एम्बेसडर से जाके मिले थे और ये कहा था कि जी आप अपना किरदार अदा करा दें IMF के साथ मुआहदा कराने में। आपको लगता है कि अभी जल्द ही कोई उम्मीद है कि ये हो जाएगा रिवाइव हमारा बेल आउट पैकेज? देखें जी, जो कुछ गुफ्तगू इस टॉपिक पे हो रही है तो मैं बतौर एक पाकिस्तानी के ये समझता हूँ कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बंदे रोल अदा कर सकते हैं दे शुड प्ले दी रोल, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की सियासत है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। सियासत में जो कुछ हो रहा है वो अपनी जगह पे वो अपना रास्ता लेगा, कोई गलत कर रहा है कोई सही कर रहा है, उस बहस में पड़ेंगे तो फिर ये कई दिन चल जाएंगे बल्कि कई साल लग जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सिलसिले में IMF के हवाले से पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्राइसिस, पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस में
جو آدمی بھی رول ادا کر سکتا ہے, چاہے چیف عوامی اسٹاف نے لکھ کے بھیجا لیٹر, اور بھی کوئی رول ادا کر سکتا ہے. آل دی پولیٹیکل لیڈرز, میرا جو زور ہے, ایمفیسس ہے اس پر بھی ہے, آل دی پولیٹیکل لیڈرز, ان سب کو رول ادا کرنا چاہیے. پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوگی, پاکستان سنبھل جائے گا تو سیاست بھی ادھر ہوگی, یہی سیاسی میدان ہوگا, یہی سیاسی کھلاڑی ہوں گے. کوئی برا کھلاڑی ہے, کوئی اچھا کھلاڑی ہے, اس بحث میں بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ہم جس کرائسس میں ہیں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے 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 جو ہے نا کہاں تک حالات پہنچ گئے. تو میں اسی پر کنکلوڈ کرتا ہوں کہ جو آدمی اس میں ایفرٹ کر سکتا ہے اس کو ایفرٹ کرنی چاہیے. جس کی بھی حکومت ہے, جو باہر بیٹھا ہے حکومت سے, اس کا بھی فرض ہے. حکومت تو اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے, مفتاح اسماعیل صاحب نے ساری کوششیں کی ہیں, حکومت بھی کوشش کر رہی ہے. اس کو سیاسی ایشو بنانا نہیں چاہیے. اس پر لے دے بڑی ہوتی ہے, جی فلاں یہ کر گیا, ہم نے یہ کیا, ہمیں یہ ملا, فلاں نے یہ کر دیا. اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم مشکل حالات میں ہیں ایز اے نیشن, ہمیں ایک قوم کے طور پہ بطور قوم بھی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے اگر فون کیا, اپنا کردار ادا کیا تو اچھی بات ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اچھی بات ہے, جو بھی کردار ادا کر سکتا ہے, ہر کوئی کردار ادا کر سکتا ہے. ایسی کون سی بات ہے؟ کیا ایک متفقہ آواز نہیں جا سکتی پاکستان سے؟ ساری سیاسی لیڈروں کی جانب سے جا سکتی ہے, پارلیمنٹ کی طرف سے جا سکتی ہے. پارلیمنٹ میں خان صاحب موجود ہوتے تو وہاں سے جو آواز جاتی, پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد ہوتی, تو اس کا بھی بڑا وزن ہونا تھا. کرائسس ہے, ملک کو سنبھالیں پہلے. جی ٹھیک ہے. عمران اسماعیل صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے پاکستان کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے, اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا وجہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں ان کو کہ لاڈلے ہیں اور یہ لائے گئے ہیں اور سازش سے آئے ہیں, تو وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی اگر ہم اتنے ہی لائے گئے ہوتے, امریکہ کے اتنے ہی پیارے ہوتے, تو ہمیں مسائل نہ پیدا ہو رہے ہوتے IMF سے اس طریقے سے اپنا بیل آؤٹ پیکج لینے کے لیے. تو کیا وجہ ہے کہ ان کے مذاکرات بھی ہوئے ہیں, میٹنگز بھی ہوئی ہیں, اگریمنٹ سٹاف لیول کا ہوا بھی, لیکن پیسے ہی نہیں مل پا رہے؟ دیکھیں, مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا, اس میں تھوڑا سینسیٹیو معاملہ ہے. بات یہ ہے کہ جو آج باجوہ صاحب نے ان کو کال کرنی پڑی وینڈی شرمن کو, اس کی مجھے خوشی بھی ہے اور دکھ بھی ہے. خوشی مجھے اس کی ہے کہ ظاہر ہے کہ باجوہ صاحب بھی پاکستانی ہیں اور ان کو بھی اتنی دکھ اور درد ہوگا جتنا کسی اور پاکستانی کو ہوگا, جو پاکستان کی اکنامک حالات ہے اس کو دیکھتے ہوئے, اور وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. جو ان کا رول نہیں بھی بنتا وہ بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہے. سو وی اپریشیٹ دیٹ. لیکن ساتھ ساتھ پاکستان اس نہج پہ آ گیا ہے کہ ہمارا آرمی چیف کو کال کرنی پڑ رہی ہے ایک سیکرٹری آف دا اسٹیٹ کو, بلکہ ڈپٹی سیکرٹری آف دا اسٹیٹ کو, اور اس سے ریکویسٹ وہ کر رہا ہے کہ جی ہمارا لون یہ کلیئر کرا دیں. یہ کوئی بہت فخریہ بات نہیں ہے میرے لیے, تو اس میں فخر کی کوئی بات نہیں ہے. سو یہ ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. دوسری چیز یہ کہ جو باتیں بار بار ہوتی ہیں کہ سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے اور پاکستان کی خاطر بیٹھنا چاہیے. اور دیکھیں, جو ایک اس وقت اکانومی کی حالت ہے نا, یہ پولیٹیکل انسرٹینٹی کی وجہ سے ہے. کیوں IMF یا دوسرے ادارے پاکستان کو اس وقت ہاتھ نہیں پکڑا رہے؟ بیکاز وہ انسرٹن ہے کہ یہ حکومت کتنے دن کی مہمان ہے. سو اس کی سرٹینٹی لانے کے لیے ہمیں پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے, اکنامی کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں فریش الیکشنز چاہیے. فریش الیکشنز آئیں گے, فریش مینڈیٹ ملے گا, آنے والی گورنمنٹ کے اوپر لوگ اعتماد کریں گے, انویسٹمنٹس آئیں گی, یہ پیسہ جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں یہ فلفل ہوں گے اور معاملہ آگے چلے گا. لیکن اگر آپ اڑ کے بیٹھیں گے, نہیں میں تو یہ میں نہ مانوں والی ضد آپ لگائیں گے, جی بس میں ہی میں ہوں اور پھر میں کروں گا, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی عمران خان اگر پارلیمنٹ میں ہوتے تو بات چلی جاتی. تو ساری عمران خان کے علاوہ ساری جماعتیں تو آپ ساتھ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, کر دیں بات جس سے بات کرنی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی آئے, اور ہمیں اس کا راستہ پتہ ہے کہ وہ صرف ایک فریش الیکشن کے تھرو آ سکتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اور فارمولہ ہے, صاحب قدرت ہے, طاقت ہے, حکومت ہے آپ کے پاس, بے شک CDA تک ہی صحیح, لیکن حکومت, فیڈرل حکومت تو آپ کے پاس ہے, کانٹریکٹ سائن کر تو آپ سکتے ہیں, آپ بات کر سکتے ہیں, IMF سے کریں, ہم نے تو نہیں روکا, ہم IMF کو تو نہیں روک رہے کچھ کہنے سے. سو میرا تو دعا ہے کہ اللہ کرے کہ پاکستان اس اکنامک ڈول ڈرم سے جلدی نکل جائے, اکنامک یہ IMF کا پیکج بھی آ جائے, ورلڈ بینک کا پیکج بھی آ جائے, سارے آ جائیں پیکیجز, لیکن یہ پاکستان کو
پاکستان کو اکنامک اسٹیبلٹی صرف پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بعد ہی ملے گی. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے رجوانہ صاحب یہ بتائیے, یہ بات عمران اسماعیل صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی ایک فریش مینڈیٹ لے کر جو بھی حکومت آئے گی یقینی طور پر اس پر اعتبار زیادہ کیا جائے گا, اس کی بات زیادہ سنی جائے گی, وہ بہتر انداز میں اپنا کیس پریزنٹ کر سکے گی, وہ بہتر انداز میں اپنے ٹرمز پہ شاید IMF کو لا سکے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انسرٹن چیزیں ہونے کی وجہ سے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہونے کی وجہ سے ابھی تک یہ معاملات طے نہیں ہو پا رہے ہیں IMF کے ساتھ, اور اس میں پھر آرمی چیف کو اپنا کردار ادا کرنا پڑ رہا ہے. اسی سے جڑی ایک اور چیز جو آج ایک شیخ رشید صاحب نے دعویٰ کیا ہے, اور آپ لوگوں کی جماعت کا بھی, ان کی جماعت کا بھی, سب کا ذکر کیا, انہوں نے کہا صرف اور صرف فضل الرحمان کے علاوہ تمام لوگ جو ہیں وہ ان کا اگریمنٹ ہو گیا ہے کہ اکتوبر میں الیکشنز کروانے ہیں. یہ دعویٰ سچ ہے؟ PDM راضی ہے اس چیز پہ سوائے مولانا فضل الرحمان کے؟ پہلے سوال کا میں جواب دے دوں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جس دن سے تحریک عدم اعتماد آئی اور سازش ہوئی فلاں ہوا. صرف میں مختصر سا جائزہ لے رہا ہوں, کسی کے اگینسٹ نہیں کر رہا, کسی کی فیور نہیں کر رہا. وہ ایک کانسٹیٹیوشنل طریقہ تھا عدم اعتماد کا. وہ سازش کا بھی جو فیصلے فوصلے ہو گئے اپنی جگہ پہ ہو گئے, جو اس پہ آبزرویشن آ گئی, سب کچھ ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہی سب سے سپریم ادارہ ہوتا ہے. پارلیمنٹ اس وقت چل رہی ہے. پارلیمنٹ سے عدم اعتماد ایک کانسٹیٹیوشنل طریقہ کر کے عدم اعتماد ہو گیا تو اپوزیشن میں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں تھا. یہ الزام بھی نہیں لگا رہا. اپوزیشن میں بیٹھتے. عدم اعتماد کے بعد ہیجان, جلسہ جلوس, احتجاج, یہ ساری چیزیں اور فریش الیکشن کا مطالبہ عمران خان صاحب نے کیا. ٹھیک ہے, تو اگر انسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں عمران خان صاحب, ہماری ساری حکومت میں آپ فریش الیکشن کا مطالبہ کرتے رہے حضور. ہماری ساری حکومت میں آپ جلسے جلوس ریلیاں کرتے رہے, فریش الیکشن کا مطالبہ کرتے رہے. میری گزارش, میری بات تو سن لے. میں بات پوری کر رہا ہوں. میں آپ کے اس گفتگو کا جواب دے رہا ہوں. میں پولیٹیکل ورکر ہوں, آپ بھی پولیٹیکل ورکر ہیں, تو اپنا ایک سوچ کا نظریہ ہے, اس کے مطابق بات کرنی تو ہے نا. میں نے اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہی روک دیتا ہوں تاکہ آپ بات کر سکیں. تو انسٹیبلٹی میں ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کا اس عدم استحکام میں کیا رول ہے, نمبر 1. نمبر 2, کیا فریش مینڈیٹ الیکشن اس بات کا حل ہے اکانومی کا؟ آج اناؤنس ہو جاتا ہے. ہمارے میاں نواز شریف صاحب نے کہا مگر صاحب اتحادی جماعتیں ہیں تو الیکشن, چیف الیکشن کمشنر بدلے. پہلے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں میں تو نہیں مانتا. اور یہ 17 جولائی کو جو الیکشن ہوا ہے وہ بڑا زبردست الیکشن تھا کہ دھاندلی کا شور بھی مچا, چیف الیکشن کمشنر پر بددیانتی کے الزام بھی لگے, انتظامیہ پر الزام بھی لگے. جا کے آپ الیکشن کمیشن میں یا ریٹرننگ آفیسرز کے پاس شکایات دیکھ لیں. ریکارڈ کی بات کرتا ہوں, کتنی شکایات ہیں, وہ 14-15 غالباً شکایات ہیں. کوئی ہنگامہ نہیں ہوا, کوئی اتنا بڑا انسیڈنٹ نہیں ہوا. اور یہ عجیب دھاندلی تھی کہ PTI کے کینڈیڈیٹ جیت گئے. ٹھیک ہے جی, چلو دھاندلی ہو گئی, PTI کے کینڈیڈیٹ جیت گئے. جب الیکشن کمیشن پر, چیف الیکشن کمشنر پر اعتماد ہی نہیں ہے, جو ان کے اپنے لائے ہوئے کنسنٹ سے, ان کی رضامندی سے آئے ہوئے ہیں, اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ کیوں اس پر شور مچایا جا رہا ہے. تو فریش الیکشن پہلے تو آپ 3-4 مہینے جو ہے نا قوم کو الیکشن پہ لگا دیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز الیکشن میں چلی جائیں, انٹرم گورنمنٹ آ جائے. انٹرم گورنمنٹ کے کیا ان کے اپنے طریقہ کار ہوتا ہے, اس پر کون اعتبار کرتا ہے یا نہیں کرتا, دیٹس انادر ایشو. سوال یہ ہے کہ جب رجوانہ صاحب آپ لوگ تو خود ان کو نکالنے کے بعد سوری الیکشن, ایک آخری بات, میری ایک لاسٹ گزارش, 70% پاکستان کے ووٹ لینے والی پارٹیاں پارلیمنٹ میں بیٹھی, 30% لینے والی ایک پارٹی مطالبہ کر لی. کیا ایک پارٹی کے مطالبے پہ پاکستان میں فریش الیکشن ہونا چاہیے جس کو الیکشن کمیشن پہ اعتبار نہیں ہے؟ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, جس کو کسی پہ اعتماد نہیں ہے اور فیئر الیکشن کو بھی دھاندلی کا نام دیتے ہیں اور جیت بھی جاتے ہیں. تو میں یہ نہیں, اچھا پھر اگر ریزلٹ جو آئے گا وہ نہ مانے پھر کیا ہوگا جی؟
तो इसलिए पहले बैठ के चीजों को तय करें। अच्छा चलिए, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैंने इसका जवाब लेना है। कहा जा रहा है, लेकिन ये मुतालबा फौरी इलेक्शंस का तो आपका था, आप लोग कहते थे, अनाउंस करते थे, ऑन रिकॉर्ड आपके तमाम लोग मौजूद हैं कि तो मैं कौन सा इससे भाग रहा हूँ, वजीर आज़म मैं कौन सा भाग रहा हूँ, हो जाए तो हम तो आएंगे, हो जाए, फौरी इलेक्शंस में जाएंगे। इनफैक्ट मियां जावेद लतीफ ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि गलत कर दिया है हम लोगों ने, हमें इदारों की बात नहीं सुननी चाहिए थी, हमें फौरी इलेक्शंस में जाना चाहिए था, क्योंकि हमने कौन सा 3 माह में हालात ठीक कर लिए हैं, ये हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं। ये तो आपकी अपनी जमात के लोग अब कहना शुरू हो गए। इमरान इस्माइल साहब इसका जवाब दीजिएगा। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। इमरान इस्माइल साहब, सबसे पहले तो जो रजवाना साहब ने बात की, वो कहते हैं कि अगर आप लोगों के कहने पे हम चले भी जाते हैं, इलेक्शंस करवा भी देते हैं, तो आपने कौन सा नताइज तस्लीम कर लेने हैं, और उससे भी बढ़ के वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक सियासी जमात के कहने पे क्यों चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो रिजाइन करें, सिर्फ एक ही सियासी जमात को एतराज है, बाकी तो किसी को नहीं। एक तो ये कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पंजाब हो, वो KPK हो, वो आप बोलो अपना गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर हो, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलाशुबा पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। ये 13 जमाती इत्तेहाद चूँ चूँ का मुरब्बा, 2 इसके, 4 उसके, 5 उसके लेके बैठे हैं, ये रिप्रेजेंट नहीं करते कौम को। इसमें ऐसी पार्टी भी है जिनकी रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं पार्लियामेंट में, और अब से नहीं, कई अरसे से नहीं, बट वो वहाँ बैठे हैं, अपनी चौधराहट झाड़ हैं और वो पाकिस्तान के फैसले कर रहे हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, 3 महीने के अंदर अंदर इन्हीं की जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सड़कों पे थी। इन्होंने कभी महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च किया, कभी इन्होंने हुकूमत हटाने के लिए मार्च किया, कभी इन्होंने इमरान खान को निकम्मा कह के और ना तजुर्बेकार कह के मार्च किया, और ये डिमांड ही करते रहे कि ये फौरी तौर से फ्रेश इलेक्शन कराए जाएं। अब जब ये एक साजिश के नतीजे में पहुँचे हैं और एक भूचाल आया है, कौम का एतमाद इनके ऊपर से उठ गया है, किस तरह साबित करना है हमने कि कौम इनके ऊपर भरोसा नहीं करती, इनके लीडरान आज कौम के दरमियान नहीं निकल पाते। बड़ा ट्रैजिक और अफसोसनाक चीज़ है, लेकिन वो नहीं जा पाते कौम के दरमियान। हेट्रेड है। मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो नहीं मुझे नज़र आ रही कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जुड़ी हुई है। लेकिन क्यों IMF इनको हाथ नहीं पकड़ा रहा आज तक, क्यों भाग रहा है, इनसे आगे पीछे हो रहा है। इन्होंने तो जो IMF ने नहीं मांगा था वो भी कर दिया। इन्होंने डॉलर देखें 250 रुपए का डॉलर कर दिया, स्टॉक एक्सचेंज इन्होंने क्रैश कर दिया, 40% लेस प्राइस पे जो पाकिस्तान ऑयल खरीद रहा है, इंडिया खरीद रहा है रशिया से, ये नहीं खरीद रहा है क्योंकि वो साफ बात हो, नाराज ना हो जाए। देखें इन्होंने टोबैको कंपनीज के ऊपर से टैक्सेस कम कर दिए, पाकिस्तान की आवाम को कह रहे हैं आप चाय ना पिएं, आप खाना कम खाएं, एक रोटी कम कर दें खाने में, लेकिन सिगरेट ज़्यादा पिएं, क्योंकि टोबैको कंपनीज का फ़ायदा डायरेक्ट मरियम औरंगजेब ने टोबैको कंपनीज को अरबों रुपए का फ़ायदा दिया। चाय ना पिएं, सिगरेट पिएं। मुझे इमरान इस्माइल साहब देखिए एक बात बताइए, ये देखें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी $3 का जब तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, $3 की थी, इन्होंने $13 में खरीदी। जी 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 जी, ये आपकी बात सही है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना जरूरी है, और फ्रेश इलेक्शंस आप समझते हैं कि उन्हीं के जरिए ये आएगी। लेकिन इलेक्शंस हो भी जाते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यही हैं, इलेक्शन कमीशन मेंबरान यही हैं, EVM है नहीं, वो ख़त्म कर दिया इन्होंने जो आप चाहते थे। तो उससे इलेक्शन से पहले आप लोग कहते हैं कि जी हम इनके साथ क्यों बैठें। वो कहते हैं, आज ही मैं मरियम औरंगजेब साहिबा का बयान सुन रही थी, वो कहती हैं कि जी हम इनको बुलाया किसने, कौन कह रहा है कि जी ग्रैंड डायलॉग के लिए आए, हमें क्या जरूरत है इनसे बात करने की। तो जब बात करेंगे नहीं, इलेक्शंस ऐसे ही हो जाएंगे, आप कहेंगे EVM के जरिए नहीं हुए, आप नताइज नहीं तस्लीम करेंगे, वो शिकस्त तुमको हो जाएंगी तो वो तस्लीम नहीं करेंगे, तो फिर यही मामला चलता रहेगा। नहीं तस्लीम करें ना करें, देखें अभी जो ये अभी बता रहे थे ना कि जी अजीब धांधली हुई कि इस धांधली में भी PTI जीत गई। इस
زوال میں جہاں انہوں نے لوٹوں کو ووٹ دیے اور لوٹوں کو ٹکٹس دیے اور لوگوں نے انہیں ووٹ نہیں دیے، اس زوال کے اندر پی ایم ایل این کو 2018 ایک دو حلقے ایسے ہیں جس میں 2018 سے 10,000 ووٹ زیادہ ملے ان کو، پھر بھی ہار گئے۔ پبلک تو موبلائز عمران خان نے کی تھی، لوگ تو عمران خان کے لیے نکلے تھے، ان کے ووٹ کیسے بڑھ گئے؟ انہوں نے پہلے سے بندوبست کیا ہوا تھا۔ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اگر یہ ٹرن آؤٹ 50% نہ ہوتا، یہ 50% ٹرن آؤٹ نہ ہوتا، انہوں نے کام اتار دیا تھا ہمارا، اور ان کو کوئی الیکشن کمیشن کو پریشر دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہے ہی ان کے ساتھ رلا ہوا، انہوں نے کیا پریشر دینا ہے ان کو الیکشن کمیشن؟ ابھی آپ کو کیسے، یہ تو سارا آپ دیکھیں، آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ انہوں نے بندوبست کیا ہوا تھا، پھر آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ آنے والے جنرل الیکشنز میں بھی انہوں نے بندوبست کیا ہوگا، تو پھر کیا طریقہ کار ہے کہ سب نتائج تسلیم کریں گے؟ پھر الیکشنز کیسے ہوں گے؟ وہ تو تب تک بات نہیں بنے گی جب تک آپ لوگ بیٹھیں گے۔ ہم تیار ہیں فیس کرنے کے لیے، ہم تیار ہیں فیس کرنے کے لیے، گھوڑا بھی حاضر ہے اور میدان بھی حاضر ہے، ہم تیار ہیں، آئے نا، چلیں کرتے ہیں الیکشن، فریش الیکشن۔ کس چیز کا خوف ہے، کس چیز کا ڈر ہے؟ ابھی ہم ان سے سنتے سنتے کان پک گئے کہ جی بس ہم یہ کر کیا رہے کہ انہوں نے آئے اس لیے تھے کہ نیب کا انہوں نے کٹوتی کرنی تھی، اپنے کیسز ختم کرانے تھے اور ایف آئی اے کو انہوں نے کمزور کرنا تھا، وہ انہوں نے کر لیے، جس کو آپ پینارو 2 کہتے ہیں۔ فرمائیے رجوانہ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ میں نے فرمانا نہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے ابھی فرما رہے تھے عمران صاحب کے جی چوں چوں کا مربع ہے، تو وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے بھی کہ کبھی ہم بھی تم سے تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یہی لوگ تو ان کے لائز تھے۔ ٹھیک ہے، اس وقت یہ میٹھا میٹھا مربع تھا گاجر کا، یا پتہ نہیں شاعری، ہاں نہیں، ہم دیکھیں، ہم اس پاکستان کے شہری، ہمیں وی شوڈ بی ہمیں یاد ہے سب ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہیں، تو ہو سکتا لگا جی۔ اچھا، تو یہ اب پتہ نہیں اس وقت سیب کا مربع تھا یا گاجر کا مربع تھا، یا آملہ بڑا طاقتور ہوتا ہے، ذہن کو بڑی تقویت دیتا ہے، اس وقت کون سا؟ اچھا، اب ہماری تو دو ہی جماعتیں اس میں تھیں، بی اے پی اور ایم کے ایم، باقی تو جو آپ نے 13 جماعت نہیں سن، تو میرے دیکھیں، میری گزارش سن لیں گے تو میں تو بڑے اچھے ماحول میں ہم دونوں گفتگو کر رہے ہیں، جو ادروائز جو چینلز پہ گفتگو ہوتی ہے وہ مزہ نہیں دیتی ہے۔ ماشاءاللہ وی ہیو بین ہولڈنگ ویری امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل آفس، تو میں تو یہی گزارش کر رہا ہوں، بڑی مزیدار باتیں ہیں، اسی حوالے سے آپ آج سے بات بھی ہو گئی، تو بات یہ وہی الائز آئے، سارا کچھ ہو گیا۔ اب بات ہو رہی تھی الیکشن کی کہ ہم نے لانگ مارچ کے الیکشن سے پہلے جب آپ حکومت میں آئے تو ہم نے لانگ مارچ کیا، فلاں کیا، مگر ہم نے پارلیمنٹ نہیں چھوڑی۔ ہم پارلیمنٹ میں بطور لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف نے اپنا رول ادا کیا، اس کی پہلی اسپیچ تھی ان کی، آئیں چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں، اور جناب عمران خان صاحب کی پہلی اسپیچ اور آج تک آخری اسپیچ تھی کہ میں چوروں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، ٹھیک ہے جی، دہشت گردوں سے ہاتھ ملا لوں گا۔ آرمی پبلک اسکول پہ مارنے والے دہشت گرد تھے، اور دہشت گرد تھے جنہوں نے معصوم جانیں لیں، فوجیوں کی جانیں لیں، شہداء جو ہے نا شہید کیا گیا لوگوں کو، وہ کہتے ہیں سب سے ہاتھ ملا لوں گا، چوروں سے ہاتھ۔ چوروں کے کیس، اب چوری کے کھرے کہاں جاتے ہیں، کس کی طرف جاتے ہیں، کون ہے کون نہیں ہے، وہ ساری چیزیں سب عدالتوں میں۔ آپ کہتے ہیں تو پیغام دے دوں گا کہ ملا لیں اس نعرے سے نہیں پیغام نہ دے، سنیں میری بات سنیں۔ اب تو چوروں کی بات کریں گے تو پھر یہ فائنینشیل ٹائمز کا جو آج آرٹیکل آیا ہے نا، پھر اس سے بات آگے بڑھ جائے گی، اس لیے میں بڑا اس سے آرام سے بات کر رہا ہوں۔ میں نہیں کہہ رہا عمران خان صاحب کو وہ چور ہیں، میں تو ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ریکارڈ پہ آ رہی ہیں، ہمارے تو سب اسٹوڈنٹس ہیں نا، نیب کے جو کیسز، نیب کے جو، کیونکہ انگریزی میں آئے جی فائنینشیل ٹائمز کے کیا ہے، فائنانس کا مسئلہ ہے، ٹائمز ایک اخبار کو یا جریدے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب بات یہ ہے، ہمیشہ نے کر دیا، شاید غلط ہو، میرا خیال ہے، نہیں سن لے گا آپ، چلے گئے کام کی بات ہو رہی ہے، اسماعیل صاحب بات کمپلیٹ کر لیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب
ہاں الیکشنز کی بات یہ ہے کہ الیکشن کا میکنزم جو ہے وہ میکنزم آپ تیار کر لیں. ہم تو ہر وقت تیار ہیں, بیٹھے ہیں. الیکشن یہ تو نہیں ہونا باہر سڑک پہ کھڑ کے ہونا ہے, تو آ جائیں پارلیمنٹ میں, ہو سکتا ہے. ہم تو تیار بیٹھے ہیں. اگر جیسے شیخ رشید صاحب کے بیان کا حوالہ دے رہی تھی آپ, اگر وہ ان کی بات ٹھیک ہو, شاید وہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں بیٹھے ہوں. کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے علاوہ وہ کہتے ہیں سب نے اگریمنٹ سب کا ہو گیا ہے کہ اکتوبر میں الیکشنز ہو جائیں گے. لیکن جی بات یہ ہے کہ واحد راستہ بات کرنے کا پارلیمنٹ ہے. سنیں, ہمیں جہاں تک ہماری جماعت کا تعلق ہے, ہم چلو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں, اس اتحاد کا حصہ ہیں, ٹھیک ہے, مگر ہماری بات تو واضح ہو گئی, میاں نواز شریف صاحب کی بھی بات واضح ہو گئی, الیکشن میں جائیں, ٹھیک ہے نا جی. اب اتحادی جماعتوں نے مل کے فیصلہ کرنا ہے. ہم ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں, جس وقت جائیں, جس کا جو نصیب ہوگا. عوام کسی کو چاہتی ہے, کوئی بنتا ہے تو بن جائے. سوال یہ ہے کیا اقتدار کے بغیر زندہ رہنا بھی کوئی سیکھ سکتا ہے؟ ایک چھوٹی سی سوال ہے. کوئی, میں اب کسی کو بات نہیں کر رہا, کیا آپ اقتدار کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ ہاں یہ تو رہ سکتے ہیں, تو پھر آپ پاکستان کے لیے یہ تو بڑی بنیادی بات ہے. یہ تو میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں, اب مجھے مجبور کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب جیسے اقتدار میں گئے ہیں ان کو چینی عمران اسماعیل صاحب, انہوں نے سارے ملک کو دو میں لگایا ہوا, الٹا کر کے رکھا ہوا. میں تو محتاط گفتگو, وہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو پھر ایسے بہیو کرتے ہیں, اور آپ وہی باتیں پی ٹی آئی کے بارے میں کہہ رہے ہیں. فرمائیے. بات تو سنیں نا, میں نے سن لیا ان کی بات. آپ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم نے بڑی اسٹرگل کیا ہے. ہم پاکستان کی واحد جماعت ہیں جس نے 25-26 سال اسٹرگل کے بعد ہم اقتدار میں آئے تھے. شارٹ کٹس ہمیں بھی بہت ملے تھے. جس طرح جنرل جیلانی کی گود میں بیٹھ کے پی ایم ایل این بنی تھی, اور اس طرح کے بہت سارے شارٹ کٹس ملتے ہیں تمام جماعتوں کو, تمام لیڈران کرام کو ملتے ہیں. لیکن ہم نے کوئی شارٹ کٹ نہیں لیا. بڑی لمبی جد و جہد اور بڑی لمبی اسٹرگل کے بعد ہم اقتدار میں آئے 3 سال کے لیے, 4.25 سال کے لیے. اور انہوں نے 30 سال اس ملک میں حکومت کی. کوئی کمپیریزن تو کریں کہ کس کو اقتدار کے حوالے سے, اور کون اقتدار کے لیے اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتا زندہ. کوئی یہ جو آج چیز ہو رہی ہے, یہ کیا ظاہر نہیں کرتی کہ پاکستان مسلم لیگ بغیر اقتدار کے زندہ نہیں رہ سکتی؟ کیا یہ ثابت نہیں کرتی کہ اس حالات کے اندر جہاں ملک کی اکانومی ڈوب رہی ہے, ملک کی اکنامک کشتی ڈوب رہی ہے, ایک کمپنی پاکستان کی جو موٹر کمپنی ہے جو گاڑیاں بناتی ہے, کراچی میں اس کی فیکٹری ہے, 2 اپریل 2021 کو اشتہار دیتی ہے کہ ہم نے ریکارڈ پروڈکشن کی ہے جب سے ہم نے کمپنی اسٹیبلش کی ہے 20 سال میں, اس سے زیادہ گاڑیاں ہم نے نہیں بیچی نہ بنائی ہیں. وہی کمپنی کل اس نے اشتہار دیا ہے کہ ہم اپنی کمپنی بند کر رہے ہیں پروڈکشن, بیکاز بینک کے پاس فارن ایکسچینج نہیں ہے, ڈالر کے جو ریٹ ہے اس کے اوپر ہم بکنگ نہیں لے سکتے. برائے مہربانی جنہوں نے گاڑیاں بک کی سب پیسے واپس لے لیں. وی آر لیئنگ آف آور امپلائیز. یہ حال ہے اکانومی کا, اور چپٹے ہوئے اس کے ساتھ. بھائی آپ کرا لینا فریش الیکشن, آپ تو موسٹ پاپولر جماعت ہیں پاکستان کی. آپ الیکشن کرائیں, جیت جائیں, سب کو چپ کرائیں اور جا کے پاکستان کی اکنامی ٹھیک کریں. کیوں آپ یہ 2-3 جن پارٹیوں کے پاس لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ لٹکے ہوئے اور یہ اس طرح کی سیاست کریں, پاکستان کی ایسی حکومت کریں جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے. اور یہ تو عجیب ایک کہانی یہاں پہ چلتی ہے پاکستان میں کہ وہ کہہ رہے تھے نا کہ جی وہ اکبر ایس بابر جو ہیں وہ ان کے فاؤنڈر ممبر ہیں, اور انہوں نے ہی وہ سارا کچھ گھر کا بیدی لنگر ڈھارا ہے. تو گھر کا بیدی ان کے پاس بھی ہے. عابد شیر علی کے والد صاحب فرماتے ہیں, جو ان کے بہت ہی قریبی اور ان کے پارٹی کے بڑے سینئر رہنما ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے 22 مرڈر کیے ہوئے ہیں, اور وہ پروو کر سکتے ہیں اس کو. اور وہ گھر کا بیدی لنگر ڈھارا ہے, ادھر کے اپنے واقعی کیوں بند ہے؟ رانا ثناء اللہ کو کیوں بنایا انہوں نے؟ وہ ہر دور میں سیاسی جماعتوں میں ایسے لوگ آتے ہیں میں کسی نہ کسی مخالف بیانیے پہ چل پڑتے ہیں. بٹ بہرحال آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر. یہ بات آپ کی اپنی جگہ درست ہے کہ الیکشنز کروا دیے جائیں تو شاید یہ جو ایک سیاسی بحران نظر آ رہا ہے وہ کم ہو جائے. عمران اسماعیل صاحب, فارمر گورنر سندھ, رفیق رجوانہ صاحب, فارمر گورنر پنجاب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی سی ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.